بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ بن چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے حق پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت کو بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، مگر اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین کو موصول ہو چکے تھے، جن میں یزید اور اس کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد امیر المومنین کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 جانثاروں کے ہمراہ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحج کو آپ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی۔ آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے ام سلمہ کو مٹی دے کر کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا جگر گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے وہ آپ کو لے کر یہاں سے دور بھاگ جانا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے تو پتہ چلا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قافلوں کو یہیں روک دیا جائے، ہم یہاں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے ریگستان میں خیمے لگا دیے گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کا چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جس کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا، کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دیں۔ ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف سے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ گئے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر ان کو گرفتار کیا اور بعد میں ان کو کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط موصول ہو چکے تھے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے خاندان کے سب سے با اعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو
جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تو میں آپ لوگوں کے ہاں آؤں گا۔ امام صرف وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ سفیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے پہلے سب سے آگے والا خیمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عباس کا نام سنتے ہی جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں وفا، سچائی، بہادری اور ڈٹ جانا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ام البنین سے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام احکامات کی توثیق، جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے تھے، یا واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے چل پڑیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے۔ اب جنگ یا پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ ابن زیاد کوفہ سے حضرت امام حسین کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن زیاد 4 محرم سن 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے کربلا روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات جاری تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں مست ہو کر حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام حسین نے یہ پانی بند کرنے کا ظلم اس لیے برداشت کیا تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ امام حسین اور یزیدی فوج میں تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام پر پانی بند کر دیا۔ بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی، یقین ظالموں کے ہاتھ اقتدار آ گیا ہے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا، 2 ہی راستے ہیں، آپ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو یزید شمر کے ساتھ میدان کربلا میں داخل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے تھے جو حضرت امام حسین کے 72 جان نثاروں سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنے مکاری کا استعمال کرنا چاہا اور اس نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ الگ ہو جائیے، آپ کو امان ہے، آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہیں اور اس طرح میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہٰذا آپ کو آپ کے بھائیوں سمیت امان دیتا ہوں، آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عباس، جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او ملعون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام مت لے، ان کے حکم اور تربیت کی وجہ سے آج میں یہاں موجود ہوں۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہا کر رہے گی۔ آپ نے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن اپنے لیے جہنم خرید چکا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں
لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت امام حسین نے روشنی مدھم کروا دی تاکہ کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے با وفا بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، روشنی بڑھا دو۔ حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ یہ میرا بھائی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم الحرام کی شام کو حضرت امام حسین کے حکم سے حضرت عباس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے دریائے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر راستے میں حائل تھا۔ پیاسے بچوں کی ڈوبتی چیخیں اور سسکیاں ماحول کو پرسوز بنا رہی تھیں۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے رونتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے تیر مشکیزے پر مارا اور پانی ضائع ہونے لگا۔ آپ نے مولا کا علم نیچے نہیں ہونے دیا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی تلوار والا ہاتھ مشکیزے سے پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر اور مشکیزے پر لگے اور پانی تیزی سے ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی تک زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا گیا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جان نثار آپ پر جان قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین انہیں آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ بالآخر آپ لڑنے کے لیے میدان کربلا میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ دیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلاتے رہتے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت کر بیٹھے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں